أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری پیاری فیملی، میرے خوبصورت بہن بھائی، سب اللہ کی امان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے، آپ کو صحت تندرستی دے اور آپ کو دین کو پڑھنے کی اور اپنے بچوں کو اس کے مطابق پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، آمین۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سائے میں تحفظ دیا، پہاڑوں میں غاریں انسان اور جانوروں اور پرندوں کو مسکن دیتی ہیں، لباس سردی گرمی اور جنگ میں بچاتے ہیں۔ ساری نعمتیں ہمیں اپیل کرتی ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، پھر بھی اگر کوئی ناشکرا تو ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے۔ آئیے سورۃ النحل کی آیت نمبر 84 اور 85 پڑھتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے زندہ کریں گے دوبارہ، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ مِن کُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت سے، شہیداً ایک گواہ، ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ، پھر نہ اجازت دی جائے گی، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ وہ توبہ کا مطالبہ کیے جائیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ، ظَلَمُوا الْعَذَابَ، جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو، اچھا وہ لوگ جو ظلم کریں گے وہ جب عذاب کو دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو نہ وہ کم کیا جائے گا ان سے، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتی ہیں کہ جس دن تم تمام انسانوں کو اٹھائیں گے، یعنی قیامت کے دن حساب کے لیے جمع کریں گے نا، جب یوم کی بات آتی ہے نا تو یوم سے سیدھا یوم الساعت، قیامت کا دن، تو ہمیں اس دن کی سنگینی اور حقیقت کا احساس ہوتا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ فیصلہ کن بات ہے۔ جہاں نباسو کے معنی آئیں، وہاں کیا آئے گا؟ دوبارہ اٹھانا، دوبارہ زندہ کرنا۔ اور اب یہاں قیامت تک جتنے گروہوں یا قوموں کو بھیجا گیا، ہر ایک میں سے ایک گواہ یا نمائندہ مقرر ہوگا، اور وہ ظاہر ہے اس قوم کے رسول یا نبی ہوں گے، جو اس وقت اپنی قوم کے بارے میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں۔ یہ گواہی حق کی بنیاد پر ہوگی اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہاں اجازت نہیں دی جائے گی، یعنی ایک سخت مرحلے کا ذکر کیا جا رہا ہے جہاں کفار کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب کافر تو وہ لوگ تھے نا جنہوں نے حق کو جانتے ہوئے اسے قبول کرنے سے انکار کیا تھا، وہاں ایک لفظ بھی بولنے کی جرت نہ کر سکیں گے، اور نہ ان سے توبہ کرنے اور نہ معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ ایسا کرنے کو کیوں نہ کہا جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ میرے بچے، توبہ اور رجوع کا وقت تو صرف زندگی میں ہوتا ہے نا، مرنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ظالم لوگ عذاب کا سامنا کریں گے یا عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، یعنی انہیں یقین آ جائے گا، کیونکہ کہ زندگی میں تو وہ قیامت یا دوبارہ زندہ ہونے یا حساب کتاب کے جانچنے کے چکر میں ہی نہیں تھے۔ اب قیامت کا وہ لمحہ جب کچھ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا تو کیا کریں گے؟ تو پھر وہ اس کو جس کو جھٹلایا کرتے تھے، یعنی عذاب کو دیکھنا، محسوس کرنا، اس میں یقین کی انتہا ہونا کہ اب کوئی شک باقی نہ رہے گا۔ یہاں وہ لوگ تھے جو ظلم کرتے تھے، نہ صرف لوگوں کے ساتھ بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جھٹلا کر اپنے ساتھ ظلم کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، اس کی نافرمانی کرتے تھے۔ ان کے لیے عذاب صرف جسمانی نہیں ہوگا بلکہ روحانی بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر عذاب کی شدت کو ہلکا نہ کیا جائے گا، استغفر اللہ، اور اس میں ذرہ بھی کمی نہ ہوگی۔ دنیا میں تو پھر سزا میں کمی یا نرمی ہو جاتی ہے نا، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں انہیں کوئی مہلت نہ ملے گی، وہ مہلت مانگیں گے کہ ایک دفعہ انہیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو وہ نیک ہو جائیں گے، لیکن نہ تو انہیں وقت دیا جائے گا اور نہ کوئی وقفہ کہ وہ کچھ سنبھل سکیں۔
सूरत अल-नहल की आयत नंबर 86 पढ़ते हैं। वइज़ा अल्लज़ीना, और जब देखेंगे वो लोग, अशरकू, जिन्होंने शिर्क किया, शुरकाअहम, अपने बनाए हुए शरीकों को। जरा गौर करें, मैंने क्या बोला? जब वो लोग देखेंगे जिन्होंने शिर्क किया, यानी कि मुशरिक लोग देखेंगे, किसको देखेंगे? उन माबूदों को जो हाथ से बनाए हुए थे, जो जिंदा थे, जो मुर्दा थे, उन सब को वो देखेंगे वहां। कालू रब्बना, तो वो कहेंगे "ऐ हमारे रब, हाउलाई शुरकाउना, ये हमारे वो शरीक हैं, अल्लज़ीना कुन्ना, अल्लज़ीना कुन्ना, जिन्हें हम नदउ मिन दूनिका, आपके बगैर पुकारा करते थे, आपके सिवा पुकारा करते थे। फ़अल को, तो वो फेंक मारेंगे, अलैहिमुल कौला, उनकी बात, उनकी तरफ ये बात, इन्नहुम इन्नकुम लाकाज़िबून, बिलाशुबा तुम झूठे हो। कौन कहेगा ये बात? वो मबूद जिनकी वो पूजा करते थे। आइए थोड़ा सा ध्यान से समझ लें प्लीज। क़यामत के एक मंजर को बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब क़यामत के दिन जिन लोगों ने शिर्क किया था वो अपने शरीकों को देखेंगे, यानी उन्हें तो जिंदगी में इस बात का यकीन ही नहीं था ना कि क़यामत के दिन उनकी मुलाकात उनके शरीकों से भी होगी। तो उनके लिए तो अचानक हैरत का सबब बनेगी ना ये बात। तो उस वक्त उन पर हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। ये वो हस्तियां होंगी जिनको अल्लाह के बराबर का वो दर्जा दिया करते थे, उनको अपने दुख दर्द का महरम समझते थे, मुश्किल कुशा ख्याल करते थे, चाहे वो बुत थे, बुजुर्ग थे या कोई और चीज। उस वक्त वो लोग कहेंगे ए हमारे रब, यानी रब कहकर इतराफ भी करेंगे और इतराफ ये भी करेंगे कि यकीनन यही बुत थे जिनकी हम पूजा किया करते थे, लेकिन उस वक्त की पुकार कोई फायदा ना देगी। वो लोग उस वक्त मबूदों के बारे में कहेंगे कि ये हैं हमारे मबूद जिन्हें हम तेरे सिवा पुकारते थे। दुनिया में हम अल्लाह की बजाय इनको पुकारा करते थे, इनसे उम्मीदें बांधते थे। अब वो मबूद फौरन जवाब देंगे, बात उन्हीं की तरफ फेंक देंगे। जैसे अपनी जिम्मेदारियों से बरी होता है ना बंदा, चाहते हैं, जानते हैं वो क्या कहेंगे? वो उन लोगों से कहेंगे कि तुम झूठे हो। वो साफ इनकार कर देंगे कि हमने तुम्हें कभी अपनी इबादत के लिए कहा था, तुम खुद ही गलती पर थे, हम तो इबादत के मुस्तहिक ना थे। फिर क्या होगा? मुशरिकीन की जो आखिरी उम्मीद है वो भी खत्म हो जाएगी और अजाब शुरू हो जाएगा। सूरत अल-नहल की आयत नंबर 87 पढ़ते हैं। वह अल को, और वो पेश करेंगे, इल्लाही, अल्लाह की तरफ, युमाइज़ीन सलामा, इस दिन फर्मा बरदारी, वदल्ला अनहुम, और गुम हो जाएगा उनसे, मा कानू यफ्तरून, वो बात जो कि वो झूठ जो वो बांधा करते थे। अल्लज़ीना कफरू, नेक्स्ट आया है ये, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, वसदू, और रोका, अन सबीलिल्लाही, अल्लाह की राह से, जिदनाहुम, हम ज्यादा देंगे उन्हें, अजाबन फौकल अजाब, अजाब पर अजाब, बिमा कानू युफसिदून, इस वजह से कि वो फसाद करते थे। थोड़ा सा गौर करते हैं। देखिए, हम हिंदू हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान होते हुए भी हमने बहुत से इला बना रखे हैं। मुझे किसी हिंदू से, ईसाई से, यहूदी से क्या लेना देना? हमने भी बहुत से इला बना रखे हैं, अल्लाह के शरीक बना रखे हैं। हम इस बात का जिक्र करते हैं ना कि हमारे बुजुर्ग इस्लाम के लिए बहुत खिदमत अदा करके गए थे, वो अल्लाह के बरगजीदा बंदे थे। आज हमने खुद उनकी कब्रों को अमाजगा बनाया है। वो हमें ऐसा कुछ नहीं कह के गए थे। फिर हमारी हुकूमतें दरबारों पर अरबों रुपया लगा कर हमें उस तरफ रागिब करती हैं। क्यों दोबारा दरबारों को एक्सटेंड किया जाता है? क्यों मस्जिदों पे पैसा नहीं लगाया जाता, या उनके साथ ही क्यों मस्जिदें डेवलप कर दी जाती हैं? इसलिए हमें मुकम्मल होश में आने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं कि उस दिन मुशरिक लोग मुकम्मल तौर पर अपने आप को अल्लाह के आगे झुका देंगे, यानी हर तरह की जिद थी, जो तकब्बुर था, इनकार खत्म हो जाएगा। यानी अब वो सिर्फ अल्लाह की तरफ, खालिस्तन अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, क्योंकि उन्हें इल्म हो जाएगा कि असल अख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। क़यामत के दिन तो हर चीज़ खुलकर सामने आ जाएगी ना, तमाम पर्दे हट जाएंगे और वो तमाम चीज़ें गुम जाएंगी जिनके बारे में वो झूठ बांधा करते थे। कौन कौन सी चीज़ें? जैसे तमाम झूठे अकीदे, मबूद, खुद साहता नजरियात गिर कर ढह जाएंगे। आयत नंबर 88 में अल्लाह ताला फरमाते हैं,
جنہوں نے حق کو پہچاننے کے باوجود اسے قبول نہ کیا۔ اور دوسرا بڑا ظلم یہ کیا کہ خود تو گمراہ تھے، دوسروں کو بھی اللہ کے راستوں سے روکتے تھے۔ دیکھیں اس کی مثال ایسے لے لیں، فرض کر لیں نماز کا وقت ہو رہا ہے، ایک محفل ہے، اور فرض کر لیں عورتیں ہی ہیں وہاں، اگر ہم لوگ دو نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں تو ان میں سے دو کہیں گے ٹھہر جاؤ ابھی تھوڑی دیر میں پڑھ لینا، ابھی تھوڑی دیر باتیں کرتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے؟ ہائے، دیکھیں تب تو جرم اور بھی سنگین ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اب ان کے لیے کیا عذاب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو عذاب در عذاب دیا جائے گا، مطلب کئی گنا عذاب، تسلسل کے ساتھ عذاب، کیونکہ ان کے جرم کی شدت کے مطابق سزا بھی سخت ہوگی، اس وجہ سے کہ وہ فساد پھیلاتے تھے، یعنی انہوں نے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ زمین میں بگاڑ پیدا کیا، اللہ کے عقائد کو خراب کیا، اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں، دیکھیں خود بھی گمراہی میں ڈوبے اور دوسروں کو بھی ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کے امان میں رہیے، لائک کرنا مت بھولیں، شیئر کرنا مت بھولیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ حافظ۔